صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة عن بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بآواز بلند روشی پڑھنے آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سنیت کے پیشوا بچوں کو شریعت و دین کی تعلیم دینے والے مفتی صاحب اور ان کے مدرسے کے اساتذہ اور دوسری مسجد کے پیش امام اور شورا حضرات اور نقیب اہل سنت جناب ربیعی صاحب اور ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی اور بچے، پردہ نشین ماں اور بہنیں اور بچیاں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 18ویں سپاری کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ کے مرد کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت عن بيع ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، وہ مرد ہیں جنہیں دنیا کی خرید و فروخت بے میری یاد سے غافل نہیں کرتی، اور جو صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں، چاہے وہ جنگلوں میں ہوں، بیابانوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جب وقت آتا ہے تو وہ نماز کو بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ تو اے ملت کے لوگوں، اللہ کی یاد سے جو لمحہ انسان کا غافل گزرتا ہے، ملت کے لوگوں، وہ انسان زندگی میں اس گھاٹے کو پورا نہیں کر سکتا، اور ہم وقت اللہ کی یاد میں اس کی جسم و جان لگی رہے، نماز پڑھے، اسے اس میں غفلت نہ ہو، صحیح زکوٰۃ نکالے۔ جب انسان صحیح زکوٰۃ نکال دیتا ہے اور اکل حلال کھاتا ہے تو ملت اسلامیہ اس کی نماز عام انسانوں کی طریقے سے نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز وہ نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کو اس بلندی پہ پہنچا دیتی ہے جس معراج کے معنی بلندی کے ہیں، جس بلندی پہ جو ہے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بلایا اور وہیں سے یہ نماز لے کر آئے۔ نماز کیا ہے؟ معراج والی نماز ہے۔ تو ملت کے لوگوں، انسان نماز پڑھتا ہے اور غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نماز کو فرشتگان الہی بارگاہ خدا بندی میں لے کے جاتے ہیں تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ایک گندی چادر میں جو ہے اس کی نماز کو لپیٹ کر جو ہے اس کے منہ کے اوپر مار دو،
کیونکہ اس نے نیت ہماری کی، پڑھی نماز اس نے بیوی کی، پڑھی نماز اس نے کاروبار کی، پڑھی نماز اس نے جو ہے راستے اور گلی کی، سودا و فروخت کی. تو ملت کے لوگوں اس نماز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے، اپنے اندر سے غفلت کو دور کرنے کے لیے انسان جب مدرسے کی زندگی سے باہر نکلتا ہے، مدرسہ کیا دیتا ہے؟ انسان کو حافظ بنا دیتا ہے، انسان کو قاری بنا دیتا ہے، انسان کو عالم بنا دیتا ہے، انسان کو شیخ الحدیث بنا دیتا ہے، انسان کو محدث بنا دیتا ہے، انسان کو مفتی بنا دیتا ہے، اور تمام ہمارے آپ کے مسائل کو سمجھا دیتا ہے کیسے ہم زندگی گزاریں گے اپنی. میری زندگی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسی زندگی ہوگی؟ کیونکہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کیسی پڑھائی جائے، کیا آگاہ ہو کھڑے ہونے کے کیا طریقے ہیں، کتنے اس میں واجبات ہیں، کتنے اس میں سنت ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام باتوں سے بچہ جو ہے مدرسے سے واقف ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ رب کا کرتا ہے، لیکن خیال دنیا میں کرتا ہے، لاکھوں بتوں کو جو ہے اپنے دماغ میں لے کے جو ہے نماز کو پڑھتا ہے، اس نماز کی درستگی کے لیے ملت اسلامیہ اس سے خانقاہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ملت کے لوگوں یہ خانقاہیں آج کی نہیں ہے. مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات صدی میں اصل تصوف میں لکھتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی خانقاہ خانہ کعبہ ہے، اور اس دھرتی سے، اس زمین سے اس رب کی سب سے پہلی بندگی جب آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی سنگ بنیاد رکھی، اس ساتھ اس کے پھیرے لگائے، سب سے پہلی وہ رب کی بندگی ہوئی. تو معلوم یہ ہوا انسان جو صاحب مال ہے تو صاحب زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کی دینا اس پہ فرض ہے، اور حج بھی اس پہ فرض ہے. اب حج، اس کا حج کب ہوگا؟ آج نام نہاد جماعتیں جن کی بیک میں یہودیوں کی سپورٹ ہے، وہ ہم کو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دینا چاہتی ہیں، وہ اولیاء اللہ سے الگ کر دینا چاہتی ہیں. ملت کے لوگوں اب حج فرض ہے، لیکن کیا بغیر طواف کیے ہوئے انسان حاجی ہو جائے گا؟ قطعی نہیں ہوگا. تو یہ پہلی سنت کس کی ہے؟ ایک نبی کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے، زمانے کے بعد کی سنت ہے. پھر دوسری سنت جب ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا خانہ کعبہ کو، جب حرم شریف گئے، ان کے صاحبزادے، ان کی اہلیہ ساتھ میں تھی، اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، پیاس کے مارے رگڑ رہے تھے، پانی کی تلاش میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے گئے ہوئے ہیں. بی بی ہاجرہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کی زوجیت میں ہے. بی بی ہاجرہ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ملت کے لوگوں بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ جو ہے دوڑ رہی ہے، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ولی کامل ہے. تو معلوم یہ ہوا اگر انسان جو ہے 7 بار صفا سے مروہ نہیں دوڑے تو وہ حاجی نہیں ہو سکتا ہے. حج کرنے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا ہوگا، دوسری سنت جو ہے بیوی ہاجرہ کی ادا کرنا. تو ملت کے لوگ پہلے خانقاہ سے کیا ملتا تھا؟ سب سے پہلی خانقاہ خانہ کعبہ ہے. تو ان خانقاہوں سے نبوت ملتی تھی، ان خانقاہوں سے رسالت ملتی تھی. لیکن پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا آنا، رسولوں کا آنا جو ہے بند ہو گیا. اب
خانقاہوں سے جو ہے کیا دولت ملتی ہے، اب خانقاہوں سے اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے، خواجہ کی خاصہ سے کیا ملتا ہے؟ غوثیت ملتی ہے، قطبیت ملتی ہے، افضالیت ملتی ہے، اوتادیت ملتی ہے، مجددیت ملتی ہے، قیومیت ملتی ہے۔ تو اے ملت کے لوگوں، یہ مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، یہ کسی میڈیکل کالج کی ڈگری نہیں ہے، یہ کسی انجینئرنگ کالج کی ڈگری نہیں ہے، یہ انسان جب شیخ کامل کے ہاتھوں پر انسان اپنے کو اللہ کے ہاتھوں جو ہے بیچ دیتا ہے، تو اگر وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا، باقی وہ باللہ کے مقام میں پہنچ گیا، اس کے بعد وہ روح آفاق سے بھی زیادہ آگے بلندی پہ پہنچ گیا۔ ملت اسلامیہ جو ہے اہل اللہ لکھتے ہیں اپنی ملفوظات میں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ مداریت کی تعلیم کو قطبیت عطا فرماتا ہے، تمام فرشتوں کو عطا کر کے اپنے بندوں اکٹھا کر کے اپنے بندوں کو جو ہے مداریت کی دولت عطا فرماتا ہے، غوثیت کی دولت عطا فرماتا ہے، قطبیت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفت کیا چیز ہے؟ ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے، اللہ زمین کا نور ہے، نور نرا نور، اللہ کا نور نور پر نور ہے۔ بندے مومن جتنا ہی اللہ کے نور میں پرواز کر جائے، غوطہ ہو جائے، کوئی بھی نبی اور رسول اللہ کی کتنی قربت اختیار کر لے، لیکن وہ بہر ممین اللہ کے نور کا ایسا سمندر ہے کہ آج تک کسی نبی اور رسول اور کسی ولی نے جو ہے اس کے کنارے کو نہ پایا۔ آج ملت کے لوگوں، اس دھرتی کے اوپر جو اسلام پھیلا ہے اور وحدانیت کا ڈنکا بجا ہے، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجا ہے، اس ڈنکے کو بجا دینے والے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ملت کے لوگوں، آج میں نے تپسیا کے بارے میں سنا کہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو جو غیر پڑھے لکھے ہیں، اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اپنے کو انجینئر کہتے ہیں، اپنے کو آئی ایس کہتے ہیں، اپنے کو آئی پی ایس کہتے ہیں، اپنے کو جو ہے پروفیسر کہتے ہیں، لیکن وہ ایک مفتی تو نہیں ہے، وہ ایک عالم تو نہیں ہے۔ علم دین میں جیسا ایک رکشے چلانے والا جو ہے جاہل ہے، ویسے وہ جاہل ہے۔ تو اے ملت کے لوگوں، اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 9 جگہ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں ہونے دینا چاہتا، لیکن جو میرے پسندیدہ رسول ہے وہ میرے غیب پر غالب ہے۔ تو میرے دلوں میں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں قیامت تک تفصیل جو ہے غیب ہی کی ہے، اور یہ اب میں نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں ڈائریکٹ والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، ڈائریکٹ بات ہو رہی فرشتوں سے، فرشتے کہہ رہے ہیں میرے رب ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے گا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے خوریزی نہیں کریں گے، رب نے کہا یہ نہیں کہا کہ میرے بندے جو ہے زمین پہ فساد نہیں کریں گے، زمین پہ زنا کاری بدکاری نہیں کریں گے، زمین پہ جو ہے آپس میں نہیں لڑیں گے، زمین پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، زمین پہ ایک دوسرے کی جو ہے عزت نہیں کریں گے۔ رب نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے ملت کے لوگ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کرے. ابھی آدم آئے نہیں تھے, ابھی ابو آئے نہیں تھے, لیکن انسان کیا کرے گا تو یہ بھی تو بات غیب کی ہے. اگر آدم آ جاتے, آدم کی اولاد میں زمین کے اوپر ہوتی, قتل و غارت کرتی, خوریزی کرتی, تو فرشتے جو ہے کہتے کہ جو ہے غارت کریں گے تو بات مانی جاتی. معلوم ابھی آدم آئے نہیں تھے, ابھی کوئی پیغمبر کوئی نبی آیا نہیں تھا, ابھی کوئی ان کی آل آئی نہیں تھی, لیکن جو ہے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. انڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی کہ جب مطلب یہ انسان جو ہے زمین پر خوریزی کرے گا, فساد کرے گا, اور رب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرے بندے جو ہے خوریزی نہیں کریں گے, فساد نہیں کریں گے. رب نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں, اس کو نہیں جانتا. تو ملت کے لوگ اگر انسان کو جنت کی طرف ہوتی تو آدم جنت کی چیز تھی جو زمانے کے بعد ہے. آدم ہوا جنت کی چیز تھی, اور یہ تمام انسانیت جو ہے آج جنت میں ہوتی. لیکن ملت کے لوگ یہ انسان تمام 18,000 مخلوق میں سب سے افضل کیوں ہوا؟ فرشتوں کی جماعت تھی, جناتوں کی جماعت تھی, ستاروں کی جماعت تھی, سورج بھی بن چکا تھا, چاند بھی تھے, ستارے بھی تھے, لوح و قلم بھی تھے, 18,000 مخلوق تھی. لیکن کسی کے اندر جو ہے یہ عشق نہیں پیدا ہوا کہ میں اپنے مالک کو دیکھوں گا, کیسا ہے, گورا ہے, پیلا ہے, نیلا ہے, کالا ہے, کیسا ہے. یہ عشق اگر پیدا ہوا تو آدم میں پیدا ہوا, آدم کی آنکھ کے اندر پیدا ہوا. اور رب نے اپنے کلام 15 سپارے 7 میں رکوع میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرة اعمى واضل سبیلا. میں نے جو تمہیں ایک زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی میں اگر تم جو ہے میری معرفت حق سے نابینا ہوئے, اندھے ہوئے, تو آخرت میں میرے دیدار سے بھی اندھے ہو گئے. واضل سبیلا, جیسے تم دنیا میں گمراہ ہو گئے, آخرت میں اس سے زیادہ گمراہ ہو جاؤ. تو ملت لوگ اللہ نے قرآن میں اگر تعریف کی ہے تو اپنے نبی اور رسول کی ہے. پھر 90 جگہ قرآن پاک میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے تو اپنے اولیاء کی تعریف کی ہے. تو ملت کے لوگوں نماز کی درستی کے لیے کسی کامل ولی کو دامن کو پکڑنا ہوگا, خالی دامن نہیں پکڑنا ہوگا, خالی مرید نہیں ہونا پڑے گا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی وہ لکھتے ہیں, ایک اپنے مرید کو مطلب جواب دے رہے ہیں. اس نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحبت میں آدمی انسان فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جاتا تھا, آج ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہنے اور سننے سے جو ہے طلب میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو آؤ اور میری صحبت میں رہو. تو پانی لیجیے. تو ملت کے لوگوں آپ ہم جو یہاں آئے ہیں اپنی نماز کی درستگی کے لیے, اپنے دل سے جو ہے غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم کو کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کرنا ہوگا. ملت ہر چیز کا ملنا آسان ہے. اگر آپ پتہ لگائیے کلکتہ شہر کا ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے, دل کا ڈاکٹر سب سے اچھا کون ہے, تو آپ کو کسی نہ کسی سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں ہے. اور پولیس کا سب سے بڑا آفیسر جو ہے اس بنگال کا ڈی جی پی کون ہے, کسی نہ کسی سے پتہ چل جائے گا فلاں نام کا فلاں شخص. اگر آپ پتہ لگانا چاہیں کہ شہر کا میئر کون ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ پتہ لگانا چاہیں تو آپ ایک رکشے والا بھی بتا دے گا کہ اس شہر اس بنگال صوبے کی چیف منسٹر کون ہے, بتائیے.
ममता बना रही है। एक रिक्शे वाला भी बता देगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस वक्त मौजूदा हालत में इस बंगाल का कुतुब कौन है, क्या कोई बता सकता है? क्योंकि प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, औलियाई तफ़दाई ला यारिफुहुम गैरी। अल्लाह ने अपने औलिया को, अपने वलियों को, अपने दोस्तों को अपने क़बा में छुपा रखा है। गैरात उन्हें देख नहीं सकती, गैरात उन्हें देख नहीं सकती। तो मिलती लोगों अपनी नमाज की दुरुस्ती के लिए, अपने अंदर की गफलत को दूर करने के लिए कि आपका जिस्म, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जहन उस अल्लाह की तरफ लग जाए और आपका जिस्म जो है वो अल्लाह की याद की तख्ती हो जाए, तो आपको रोके गिड़गिड़ा के आपको ख्वाजा जैसे चीज की जो है तलाश करना चाहिए, आपको गौसुल आज़म जैसे चीज की तलाश करना चाहिए, आपको जो है मुजद्दिद अल-सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे चीज की जो है तलाश करना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए? कोठी बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, दौलत को हासिल करने के लिए नहीं करना चाहिए, कार के लिए नहीं करना चाहिए, आपको MLA MP बनने के लिए जो है तलाश नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए। अल्लाह की मारिफत क्या है? अल्लाह फरमाता है कि जब मैं इस्लाम 13 सिपारे 16 रुकू के अंदर जब मैं इस्लाम के लिए किसी मोमिन के सीने को खोल देता हूँ तो मैं उसके कल्ब के अंदर अपने नूर को डाल देता हूँ, तो कोई भी बेनूर जो है मेरे नूर वाले के जैसा नहीं हो सकता। तो हमें किसकी तलाश करना चाहिए? उस नूर वाले की तलाश करना चाहिए। फिर 25वें सिपारे 5वें रुकू के अंदर सारा इरशाद फरमाता है, हाँ मैं जब अपने बंदों की इस्लाह करना चाहता हूँ तो उस बंदे को मैं मुजस्समा नूर बना देता हूँ। आज दुनिया हमको उन नूर वाले बंदों से दूर करना चाहती है और नूर के जो बहरे मुबीन समंदर हैं, जिन्हें हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारते हैं, जिनका हम विर्द करते हैं, जिनका हम दुरूद पढ़ते हैं, जिनके हम सलाम फेरते हैं, जिनका बगैर दुरूद और सलाम पढ़े हुए हमारी न नफिल नमाज जो है होती है, न सुन्नत वाली नमाज होती है, न फर्ज वाली नमाज होती है। अगर हम जो है तहियात को निकाल दें, दुरूद को निकाल दें, क्या मेरी नमाज होगी? ये उलमा की स्टेज है, नहीं होगी। तो मिलत लोग आज उनसे हमको अलग कराया जा रहा है और तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं, हमारे बच्चों के दिमाग में डाली जा रही हैं कि माज़अल्लाह प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैब नहीं जानते थे। अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि मैंने तमाम अपने पसंदीदा रसूलों को जो है अपना गैब जो है अता फरमाया। तो बतलाओ, हम ईमान लाए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से, हम लाए हैं अब ईमान जो है कुरान के ऊपर, हम लाए हैं ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो कैसे जो है जब मेरे रब ने फरमा दिया, मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे रहीम ने फरमा दिया, मेरे करीम ने फरमा दिया, तो कैसे जो है हम प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के पसंदीदा रसूलों को कैसे नहीं हमारे को गैब जो है माने? तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और अपने खलीफा, अपने नायब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अब गैब अशियाओं का इल्म, जिसे आप सूरह बकरा में पढ़ सकते हैं, और इकट्ठा किया और फरिश्तों से पूछा, बताओ तुम इन अशियाओं के बारे में। तो इंसान तमाम 18,000 मखलूक में जो है सबसे अक्लमंद है और बेवकूफ भी सबसे बड़ा है। और फरिश्तों में आज तक कोई बेवकूफ फरिश्ता हुआ ही नहीं। फरिश्तों ने कहा, ऐ मेरे मालिक मौला, मैं जितना तूने मुझे इल्म दिया उतना ही मैं जानता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं जानता। ताए आदम इन अशियाओं के बारे में बता। आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशियाओं के बारे में बताया। हुक्म होता है, हुक्म होता है तो मेरा खलीफा
آدم کا سجدہ کرو. سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سر سجود ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں ابلیس رب کی بندگی میں سب سے آگے تھا, علم میں سب سے آگے تھا, لیکن جہاں رب عقل جو ہے بانٹ رہا تھا وہاں سب سے پیچھے تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سپریم پاور نے اپنا پاور جو ہے آدم کو عطا فرما دیا اور وہ سجدے سے انکار کر جاتا ہے. وہ جنت میں رہنے والا ابلیس اور تمام جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل جیسے فرشتوں کے بادشاہت کرنے والا, حکومت کرنے والا جو اسے جنت میں جھولا جلایا کرتے تھے, اسلامیہ حکم ہوتا ہے رب کا اسے جنت سے باہر نکال دیا. ابلیس جنت سے باہر نکال دیا جاتا ہے ملت کے لوگوں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا, رب کی نافرمانی سے جو ہے توبہ نہیں کرتا. ملت کے لوگوں آدم علیہ السلام کو ہی منع کیا گیا کہ جو ہے اس پیڑ میں ہاتھ نہ لگانا, لیکن آدم علیہ السلام نے لگا دیا. لیکن فوراً لگاتے ہی جو ہے آدم علیہ السلام نے جو ہے اپنی غلطی کا جو ہے احساس کیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا, اے میرے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, میں نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے ظلم کیا. اور 350 برس توبہ و استغفار کرتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کا پاور دکھایا. پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسیلہ دیا آدم علیہ السلام نے کہ اے بارے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے میرے گناہ کو بخش. رب نے کہا یہ آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ کہا میں نے آپ کے نام کے ساتھ عرش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑی شخصیت ہے. کہا ہاں, اگر مجھے اپنے محبوب کا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا, نہ چاند پیدا کرتا, نہ سورج پیدا کرتا, نہ ستارے پیدا کرتا, نہ عرش پیدا کرتا, نہ لوح و قلم پیدا کرتا, نہ اس زمین کو بناتا, نہ اس پہاڑ کو بناتا. جو کچھ بھی میں نے اس عالم کو سجایا ہے اپنے محبوب کے واسطے جو ہے سجایا ہے. اور اے آدم یہ میرا محبوب تیری ہی عالم ہوگا. ملت کے لوگ 25 سپارے 30 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجیے میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا, یعنی میں نے جو تمہیں دین دیا ہے میں اس کی کوئی تم سے مزدوری نہیں مانگتا. تم سے مانگتا کیا ہوں؟ اپنے قرابت کی محبت مانگتا. تو تفسیر میں نعیمی صاحب نے لکھا ہے قرابت سے مطلب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حسنین کریمین ہیں, ان کی یاد ہے. آج اپنے کو مسلمان کہنے والا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جس کا لباس اختیار کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. آج ایک مسلمانوں کا طبقہ جو آج عالم دنیا میں مسلمانوں میں اتنا مشہور ہو گیا ہے, کسی ٹی وی چل رہی ہے, وہ آج تقریر کرتا ہے تو پینٹ پہن کر کرتا ہے, اپنی شرٹ کو ان کر کے جو ہے پینٹ میں جو ہے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے, کہتا ہے کہ اپنی زکات کو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو اور اسلام کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرو. میں نے بنگلور میں اس کے اسکول دیکھے, لکھنؤ میں دیکھا, کلکتہ میں جبرائیل دیکھا, ممبئی میں دیکھا. 50,000 1 لاکھ روپے ڈونیشن ہے, 5,000 10,000 روپے مہینہ فیس ہے. تو چلیے تو نے انگلش میڈیم اسکول کھولا تھا
لیکن کم سے کم بیچارہ غریب آدمی جو ہے انگلش میڈیم سے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، اس زکات سے کم جو ہے غریبوں کے بچوں کو انگلش پڑھا دیتا، ڈاکٹر بنا دیتا، انجینئر بنا دیتا، تو اس نے جو ہے اپنے فاؤنڈیشن کو جو ہے مضبوط کیا۔ یہاں بھی اس کے انگلش میڈیم اسکول ہیں، وہاں لاکھوں روپئے جو ہے ڈونیشن ہے، 5,000 10,000 فیس ہے۔ تو اے مسلمان، اور دوسری بات کہتا ہے ماذ اللہ، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، اور حسنین کریمین کہتا ہے یہ راجنیتی کی لڑائی تھی، یہ سیاست کی لڑائی تھی۔ تو اے مسلمانوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، جس کا لباس جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے سے ہے، جو آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے جو ہے وہ اپنی کمائی کر رہا ہے، تو ایسے کو جو ہے آپ اپنا پیسہ نہ دیں، اور جہاں بھی تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرتے، میں تو کہتا ہوں فوراً جو ہے جہاد کرنے، کیسے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، یہ آپ کو جو ہے سنیت سے دور کر دیتا ہے، اور آپ کو جو ہے کفر کا جو ہے جام پلا دیتا ہے۔ ہم تو ہندوستانی خواجہ والے ہیں، ہم تو ہندوستانی مجدد الفسانی والے ہیں، ہم تو جو ہے ہم ہندوستانی جو ہے غوث الاعظم والے ہیں، ہم ہندوستانی سراہودی ہیں، ہم ہندوستانی جو ہے بھارتی ہیں، ہم ہندوستانی جو ہے مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ تو لوگ جو ہے اپنے اولیاء کی جو ہے عظمت کو بچانے کے لیے ان کی تحریک کو جو ہے قائم و دائم رکھو، اور ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان کی نماز کی طرف نہ دیکھو، ان کی عبادتوں کی طرف نہ دیکھو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان کے اعمال صالح کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر اس کا عقیدہ و ایمان جو ہے خراب ہے، تو ملت اسلامیہ جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ جیسے یہود و نصارہ نے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظمت کو جو ہے چھپایا ہے اور ان کی عزت نہیں کی ہے، ان کے ساتھ بغاوت کی ہے، جیسے جو ہے کفار جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اسی طریقے سے یہود و نصارہ ڈال دیے جائیں گے۔ اے ملت کے لوگوں، اسی طریقے سے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک ناجی فرقہ جو ہے وہی صاحب نجات ہوگا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا، میرے اصحاب کے طریقے سے ہوگا۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ ہم جماعتی ہی جو ہیں حضور کا اور صحابہ کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہم ہی ناجی ہوئے۔ ہم نے کہا ایک بات سمجھاؤ، روپے کا ایک سکہ ہے، ایک طرف جو ہے سن بنا ہوا ہے، دوسری طرف پتل بنا ہوا ہے، اگر سن کو مٹا دیا جائے کیا پتل والا سکہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یا پتل کو مٹا دیا جائے تو سن والا سکہ چلے گا؟ قطعی نہیں چلے گا۔ جب سن اور پتل دونوں ہوں گے تب چلے گا۔ ہم نے کہا وہ جماعت جو ہے اولیاء اللہ کی جماعت ہے، وہ جماعت صوفیاء اکرام کی جماعت ہے، اور اس جماعت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شریعت پر بھی حضرات چلے اور باطنی طریقت و حقیقت سے چلے، اور اللہ کے نور کو انہوں نے حاصل کیا۔ وہ خلاف اللہ ہو گئے، وہ باقی و باللہ ہو گئے، وہ قیوم زمانہ ہو گئے، وہ مجدد الفسانی ہو گئے۔ اے ملت کے لوگوں، ایسے لوگوں سے میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں، اگر قرآن کو بچانا ہے، اگر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پھیلانا ہے، تو اے ملت کے لوگوں جو ہے تم ہمارے علماء کی صوفیاء کی صحبت اختیار کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، اور وہ نماز پڑھو جو اس دھرتی پہ خواجہ نے پڑھی، وہ نماز پڑھو جو مجدد الفسانی نے پڑھی، وہ نماز پڑھو جو سرکار سراہودی نے پڑھی، اور تم جو ہے کامل صوفیاء کی صحبت میں رہو۔ ان کی صحبت کے بارے میں معروف اپنی مصنوعی میں لکھتے ہیں، ان اولیاء اللہ کی
ایک ساتھ کہتے ہیں ایک گھنٹے کو جس نے صحبت اختیار کی اگر وہ بے ریا سینکڑوں برس جو ہے رب تعالیٰ کی بندگی کرے، لیکن جو اس ایک گھنٹے میں ایک صحبت میں جو ہے اولیاء اللہ کے جو ہے جو قید ہو جائے گا، جو قربت الہی حاصل ہو جائے گی، وہ سینکڑوں برس بے ریا بندگی سے جو ہے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک شخص جاتا ہے جو حمزہ کا قاتل ہے، امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، ابھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، ابھی اس نے حج نہیں کیا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اے ملت کے لوگوں اس کا مقام جو ہے امام اعظم فرماتے ہیں وہ ایسے صدی سے ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا بہترین مذہب ہے، لیکن جب انسان اسلام کی طرف آتا ہے تو دوسرے نکلتا ہے تو اسلام جو ہے ہر کافر کو جو ہے جگہ دے دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو جام پڑھ لیتا ہے، پی لیتا ہے، اے ملت کے لوگوں جو ہے اس کے سارے گناہوں کو جو ہے رب تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیتا ہے اور جو ہے اس کو سچا مومن بنا دیتا ہے۔ اے ملت کے لوگوں جو ہے اگر تم محبت کرو تو اپنے اولیاء سے محبت کرو، پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور داڑھی رکھو تو اس کا قتل جو ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لیٹنا، تمہارا چلنا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اور وہ ملت انسان اس دھرتی کے اوپر کیا منٹ ہے اچھا ایک بار دوسری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے ملت کے لوگوں آج ہم نے اولیاء اللہ کی صحبت کو چھوڑ دیا، ان کی جستجو اور تلاش کو ختم کر دیا، تو اے ملت کے لوگوں ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم سے جھوٹ جو ہے نہیں جا رہا ہے، ہمارے اندر حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر ایک فرشتہ چڑھ کر 24 گھنٹے چلایا کرتا ہے کہ اگر کسی نے 1 روپیہ حرام کا کھایا نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کی زکات قبول ہوگی، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کے روزے قبول ہوگی۔ ملت کے لوگ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ شراب پی لینا ہی بہت بڑا گناہ ہے، زنا کر لینا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عورت آئی، اے موسیٰ آپ مجھے میرے گناہوں سے توبہ کرا دیجیے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عورت تیرا گناہ کیا ہے؟ عورت کہتی ہے جب سے میں نے سن بلوغ میں قدم رکھا رات و دن میرا پیشہ ہے زناکاری بدکاری کرنا، اپنے حملوں کا گرانا۔ جلالی پیغمبر سے جلال آ گیا، کہا اے فائشہ بھاگتی ہے کہ نہیں؟ فوراً جبریل علیہ السلام آئے، کہا مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اے موسیٰ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے لوگ ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رحیم سے ڈرتے ہیں، کریم سے ڈرتے ہیں، غفار سے ڈرتے ہیں، ستار سے ڈرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ غفار بھی ہے۔ تو ملت کے لوگوں کا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اس عورت سے لکھاؤں گنا بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دینا۔ جلدی میں موسیٰ علیہ السلام خود توبہ کرائی۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک تیل کا ویپاری تھا، اس کی گاڑی پلٹ گئی، سارا تیل
زمین کہیں گیا، ساری بھومی زمین کے اندر چلی گئی، اس کے پیڑ کو زمین توڑ گئی، وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا، رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، اے عمر فاروق میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، کیا ہوا؟ میری گاڑی الٹ گئی، میرے سارے ڈرم جو ہے پلٹ گئے، سارا تیل جو ہے زمین پہ چلا گیا تھا۔ اچھا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تعویذ نما پرچہ لکھا، موڑا کہا جاؤ اپنے ڈرموں کو کھول دینا، اور اس زمین پر اس کو ڈال دینا، اس پرچے ہو جاتا ہے، اس پرچے کو ڈال دیتا ہے، زمین سے ابھر کر سارا تیل ان ڈرموں میں بھر جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا بھائی بڑا عمدہ تعویذ ہے، بڑا عمدہ جنتر و منتر ہے، اب تو جہاں بھی تیل گر گیا تو اسی جنتر سے کام لے لوں گا، دوسروں کو بھی جو ہے لکھ کے دوں گا، دیکھیں اس میں لکھا کیا ہے۔ تو کھول کر پڑھتا ہے، کیا اس میں لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے یہ زمین بتا اس ربائے الجلال کی، اگر تم نے اس کا تیل واپس نہیں کیا تو زمین تیرے اوپر میں بے نمازی کو جو ہم دفن کر میں لگتی ہے۔ اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے بڑے بڑے اکامل علماء ہزاروں کوس مسافت طے کر کے، جو ظاہر کا بھی عالم ہو، جو باطن کا بھی عالم ہو، جو ہمارے اندر کی غفلت کو دور کر دے اور ہمیں الصلاۃ معراج المومنین والی نماز کا جام پلا دے، لوگ تلاش میں جو ہے نکلتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے دوست، اللہ کی ولی کی تلاش میں جاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں مرید ہونے سے کیا ملتا ہے؟ ملتی لوگ مخدوم سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر آپ کے بنگال میں تو غلام ہو جاتے ہیں۔